بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے بورس جانسن کی اناؤنسمنٹس کے بارے میں، اس کے بعد جو ہوم آفس کی اناؤنسمنٹس آئی ہیں، جو اس نے بات چیت کی ہے اسائلم سیکرز کے بارے میں ہوم آفس کی اسپوکس پرسن نے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے ای یو سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے کون سی ایک نئی اسکیم لانچ کی گئی ہے، اور آخر میں بات کریں گے کہ برطانیہ اور پاکستان کی نزدیکیاں کس وجہ سے دوبارہ ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بورس جانسن کی۔ بورس جانسن کا آج موڈ کافی اچھا تھا جب اس نے پریس کانفرنس کی اور کافی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ سپتمبر 2020 سے لے کے اب فروری 2021 تک پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یو کے جو افیکٹڈ مریض ہیں وہ 10,000 سے کم جو ہے ان کی ریشو آئی ہے، اور یہ 24 گھنٹوں کے ٹوٹل پیشنٹ جو ہیں وہ 10,000 سے کم ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 27% جو ہے وہ گر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بورس جانسن آج کافی خوش تھے اور انہوں نے کافی اعلانات کیے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح سے سپیڈ کم ہوتی رہی کرونا وائرس کے مریضوں کی تو دن دور نہیں کہ ہم دوبارہ تھیٹر اور نائٹ کلب کھولیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ تمام سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو تمام نرمیاں کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اور پہلی بار بورس جانسن نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ جو کرونا پاسپورٹ ہے اس کو بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو کرونا پاسپورٹ ہے یہ دنیا میں تھوڑا سا متنازع اور بدنام ہے، لیکن اس کا نام لیتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی حکومت جو ہے تھوڑی سی ہچکچاتی ہے۔ لیکن آج بورس جانسن نے اشارتاً یہ کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جس کے حصول کے بعد جو ہے وہ لوگ موومنٹ ایزیلی اور آرام سے کر سکیں۔ اٹس مین کہ یہ کرونا پاسپورٹ کی طرف ہی اس کا اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح نہ رہا اور دوبارہ سے خرابی کی طرف گیا تو لاک ڈاؤن لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ابھی مارچ کے اینڈ تک جو ہے یہ لاک ڈاؤن اناؤنس کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اپریل کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے اگر اس پہ صحیح طرح سے عمل درآمد نہ ہوا اور اس کو نہ روکا گیا کرونا وائرس کو، تو آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ آج سے جو ہے 33 ممالک والی اسکیم وہ لاگو کر دی گئی ہے۔ جو ایتھرو ایئرپورٹ کی انتظامیہ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی وجہ سے جو فلائٹس ہیں وہ لیٹ ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے ہر لحاظ سے تیار رہنا چاہیے مسافروں کو بھی، حکومت کو بھی اور ہوم منسٹری کو بھی، کہ مختلف معاملات میں جو ہے ایتھرو پہ دیر لگ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بات کریں گے ہوم آفس کی۔ ہوم آفس کے اسپوکس پرسن نے ایک بہت اہم اناؤنسمنٹ کی ہے۔ ایک طرف تو یہ ایسی اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور دوسری طرف اسائلم سیکرز کے ساتھ جو برتاؤ ہے، خاص طور پہ اب جو ان کا سکینڈل نیا خوراک کا آیا ہے، اس کے بارے میں ہوم آفس نے کسی طرح کے بھی سوال کا جواب نہیں دیا اسپوکس پرسن نے۔ اس نے صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ ہم فائنلی اس ڈیسیجن پر پہنچے ہیں کہ جو بیرکس کی حالات خراب ہیں، جہاں جہاں ٹوٹ پھوٹ ہے، جو رہنے کے قابل نہیں ہیں، ہم ان کی انسپیکشن کریں گے۔ انسپیکشن تک ان کو کلوز کر دیا جائے گا، وہاں بھی کوئی بھی اسائلم سیکر نہیں رکھا جائے گا۔ فائنلی یہ سٹیپ کیوں اٹھایا گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا۔ اب تک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے تو کریٹیسائز تھا ہی، لیکن برٹش عوام کی طرف سے کافی زیادہ کریٹیسائز بڑھنے کی وجہ سے ہوم آفس نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یو کے کی کافی زیادہ بدنامی ہو رہی ہے، اور کافی زیادہ منسٹرز نے یہ کہا ہے کہ یو کے اپنی خود بدنامی کر رہا ہے۔ اگر یہی سٹیپس صحیح طریقے کے ساتھ اٹھائے جائیں تو بدنامی سے یو کے بچ سکتا ہے۔ اب اسائلم سیکرز کے بارے میں ہوم آفس کے اس اعلان کے بعد ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا گیا تو وہ اپنا احتجاج اور جو بھوک ہڑتال ہے اسائلم سیکرز کی، امیگرینٹس کی، وہ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس پہ صحیح طرح سے عمل نہ کیا گیا تو اس کو ہم مزید احتجاج کو بڑھا سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید جو بیرکس ہیں وہاں پہ بھی احتجاج بڑھ سکتا ہے۔
اب بات کریں گے EU سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے کون سا نیا پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ جب سے EU سیٹلمنٹ اسکیم والے آئے ہیں ان کے ساتھ کافی زیادہ پرابلمز رہی ہیں اور آئے دن نیا سے نیا جو ہے اعلان ہوتا رہا ہے، کبھی بینیفٹس کے بارے میں، کبھی کونسل ہاؤس کے بارے میں، کبھی ان کو کام کے سلسلے میں جو اونر تھے، امپلائرز تھے، وہ ان سے سٹیٹس مانگتے تھے، کبھی ان کو ایئرپورٹس پہ تنگ کیا جاتا تھا۔ اس طرح کے مسئلے مسائل سے دوچار رہے ہیں، لیکن فائنلی ان کے لیے آہستہ آہستہ آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، جیسا کہ لاسٹ بھی ویک ان کے بارے میں کہا گیا بینیفٹس کے بارے میں کہ بینیفٹس بھی ان کو ملیں گے۔ آج نئی ایک اسکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے۔ اس اسکیم میں یہ کہا گیا کہ اگر EU سیٹلمنٹ اسکیم والے کوئی بھی مورگیج کے طور پہ ہاؤس لینا چاہیں UK میں تو ان کو اجازت ہوگی، اگر وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مورگیجنگ کا مطلب کہ اگر بینک لون وغیرہ لینا چاہیں اور حکومت سے اگر لون لینا چاہیں ہاؤس کے لیے تو ان کو اجازت ہوگی EU سیٹلمنٹ اسکیم کے ذریعے جو آئیں گے، لیکن انہوں نے اس کے لیے سٹیٹس لازمی قرار دیا کہ سٹیٹس لازمی طور پہ شو کروانا پڑے گا، سٹیٹس کے بغیر جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ اب EU سیٹلمنٹ اسکیم والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ اپنا ہاؤس وغیرہ برطانیہ میں بائی کرنا چاہتے ہیں مورگیج کے ذریعے تو ان کو لازمی طور پہ اپنا پری سیٹل سٹیٹس یا سیٹلڈ سٹیٹس لازمی طور پہ شو کروانا پڑے گا وہ لینے کے لیے۔ احتیاطی طور پہ میں اس نیوز کا لنک جو ہوں وہ لازمی طور پہ ویڈیو کے نیچے شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو کلک کر کے مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل جان سکیں۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے برطانیہ اور پاکستان کے درمیان نزدیکیاں کس طرح ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ خود جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین کو یوز کرنے کے لیے، لیکن اب برطانیہ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو ویکسین جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو پاکستان کو ڈونیٹ کی جائے گی، نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا کے کافی زیادہ ممالک کو ڈونیٹ کی جائے گی، جس کے بعد اب پاکستان سے بھی کچھ ایسی آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں کہ برطانیہ خود اس ویکسین کو یوز نہیں کرتا لیکن وہ ڈونیٹ کرنے کے لیے پاکستان کا انتخاب کیوں کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی ایسا جواب نہیں آیا، کیونکہ یہ تمام تر ڈونیشن جو ہے یہ WHO کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تمام آرگنائز کی ہے جو کہ ان ممالک سے ویکسین لیتے ہیں جن ممالک میں یہ پروڈیوس ہو رہی ہے اور ان ممالک تک پہنچاتے ہیں جہاں پہ پروڈیوس نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے برطانیہ سے کافی بڑی مقدار میں ویکسین اب دوسرے ممالک میں پہنچانی شروع کی ہے۔ پاکستان کے لیے فی الحال 12,000 لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی اور اس کے بعد مزید ویکسین کے لیے WHO جو ہے یا کسی اور ملک سے لے کے دے گا یا پھر برطانیہ سے ہی مزید ویکسین لے کے دے گا۔ یہ یاد رہے کہ پاکستان ابھی چائنا کی ویکسین جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اور کافی بڑی مقدار میں میڈیکل شعبے کے سے ریلیٹڈ لوگوں کو لگا دی گئی ہے۔ دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔